عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تمام تعلیمی ادارے بند ہیں، لیکن آپ کے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اردو اختیاری کی کتاب مرقع ادب کے حوالے سے آپ کو لیکچرز دیے جائیں گے۔ آپ کا اردو مرقع ادب کا پرچہ انشائیہ یعنی سبجیکٹو پیپر، اس کے حصہ اول میں سوال نمبر 1 حصہ نظم اور حصہ غزل پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں حصہ نظم کے بارے میں بات کروں گی۔ حصہ نظم میں کل 4 نظمیں شامل ہیں۔ ان 4 نظموں میں سے 2 اشعار کی تشریح کرنا ہوتی ہے آپ لوگوں کو، اور سوال اس انداز میں آتا ہے کہ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی تحریر کیجیے۔ سوال کے کل 10 نمبر ہیں، جس میں سے 1 نمبر نظم کے عنوان کا ہے اور 1 نمبر شاعر کے نام کا ہے، جبکہ 8 نمبر 2 اشعار کی تشریح کے ہیں۔ آپ نے اس سوال کے آغاز میں سب سے پہلے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس سوال کو حل کرنے کا درست طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام وہی لکھنا ہے جو آپ کی نصابی کتاب میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے۔ جب آپ اشعار کی تشریح کرنے لگیں تو شروع میں مشکل الفاظ و تراکیب کے معنی الگ سے لکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ آپ براہ راست تشریح شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس شعر کا مفہوم سادہ اور آسان الفاظ میں لکھ دیں گے۔ الفاظ معنی نہیں لکھیں گے، مفہوم سادہ اور آسان الفاظ میں لکھیں گے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ دونوں اشعار کی الگ الگ تشریح کرنی چاہیے، کیونکہ ایک شعر میں کوئی ایک نقطہ ہوتا ہے، دوسرے شعر میں کوئی دوسرا نقطہ ہوتا ہے۔ دونوں نقطوں کی الگ الگ وضاحت ضرور ہوتی ہے۔ اشعار کی تشریح کرتے ہوئے جب آپ کوئی حوالے کا شعر لکھیں، کسی دوسرے شاعر کا شعر جو شعر کی وضاحت کے لیے آپ لکھتے ہیں، تو ساتھ آپ یہ جملہ لکھیں کہ شاعر کے اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دوسرا شاعر یہ کہتا ہے، ایک دوسرے شاعر نے یہ کہا ہے، یا یہ کہ کسی شاعر نے اسی بات کو اپنے شعر میں اس انداز میں بیان کیا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ کہ اشعار کی تشریح کرتے ہوئے قرآنی آیات، احادیث، تاریخی حوالہ جات، اقوال اور اشعار غلط مت لکھیں۔ اگر یہ سب چیزیں آپ کو درست طور پر، صحیح طور پر، مکمل طور پر یاد ہیں تو ضرور لکھیں، اس سے آپ کا بہت اچھا تاثر بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ شعر آپ کو مکمل یاد نہیں ہے، درست یاد نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کو ٹھیک سے یاد نہیں ہیں تو مت لکھیں، کیونکہ اس سے جو آپ نے نثر میں الفاظ میں تشریح لکھی ہے اس کا تاثر بھی خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس نظم کے سوال کو بہت احتیاط سے، بہت توجہ سے حل کریں۔ صرف 2 اشعار کی آپ نے تشریح کرنا ہوتی ہے۔ حمد کے خالق کا نام ہے مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان صاحب نے یہ نظم حمد لکھی ہے۔ جیسا کہ سال اول میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کے اوصاف کا بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں پہلے شعر سے۔ پہلا شعر ہے: بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی دانائی کا ثبوت ہے یہ کائنات۔ زمین اور آسمان کس قدر حیرت انگیز تخلیق ہے ان کی، کہ درمیان میں نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی اور بنیاد ہے، اور اس کے باوجود آسمان کی بنیاد جو ہے وہ قائم ہے۔ اور صرف آسمان اور زمین ہی نہیں، کائنات میں ہر طرف انسان اگر غور سے
توجہ کی نظر سے دیکھے تو ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں اتنی چیزیں تخلیق کی ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ کے نشانات ہیں اس دنیا میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ جو چیز چاہے بنا سکتا ہے، وہ کن کہتا ہے اور فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم اس کائنات میں آپ کی نشانیاں، آپ کی علامتیں، آپ کی قدرت کے جلوے دیکھ کر ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک ذات نے کتنی چیزیں پیدا کی ہیں اور ہم اس پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ خواجہ میر درد نے اس بات کو کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ ایک اور شاعر نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے بیان کیا، ہر طرف تیری قدرت کے حسین لاکھوں جلوے، ہر طرف تیری قدرت کے حسین لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا۔ حمد کا دوسرا شعر ہے، تیری صنعت کے سانچے میں ڈھلا ہے پیکر ہستی، سمویا اپنے ہاتھوں سے مزاج جسم و جاں تو نے۔ پہلے شعر میں مولانا ظفر علی خان نے زمین و آسمان اور دیگر نشانیوں کا ذکر کیا تھا کہ کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا شاہکار بتایا گیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تیری صنائی، تیری کاریگری، تیری صنعت کا ثبوت یہ ہے کہ تو نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں، بہت خوبصورت شکل و صورت عطا کی ہے، اسے بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، اور زندگی کا جو جسم ہے اس میں جان تو نے ہی ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے ہر طرف نظر آ رہے ہیں، لیکن اے اللہ تعالیٰ، انسان آپ کی شاہکار تخلیق ہے، سب سے بہترین تخلیق انسان ہے۔ انسان کو دیکھتے ہی تیری کاریگری اور صنائی کا ثبوت دکھائی دیتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ عقل و دانش والے، تدبر اور تفکر کرنے والے جب اس کائنات پر غور کرتے ہیں اور پھر انسان کو اگر دیگر چیزوں کو چھوڑ کر صرف انسان اپنی ذات پر تھوڑا سا غور کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ کتنا متناسب جسم بنایا ہے انسان کا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی آنکھیں، ناک، کان، اس کا چہرہ، اس کے بازو، اس کے سارے اعضاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ جو یہ قدرتی اعضاء ہیں ان کا جو کام ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے غور کیا ہوگا کہ اگر کسی حادثے میں کسی وجہ سے کسی انسان کا کوئی عضو کٹ جاتا ہے یا کوئی عضو بیکار ہو جاتا ہے، وہ عضو سے کام نہیں لے پاتا، تو آج کل کے جدید دور میں اگرچہ اعضاء بنا لیے گئے ہیں، مصنوعی اعضاء بنا لیے گئے ہیں، وہ اعضاء انسانی جسم میں لگا دیے جاتے ہیں، لیکن وہ مصنوعی اعضاء کام تو کرتے ہیں لیکن وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قدرتی عضو نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ اور بنایا ہوا عضو تھا، نہ تو اس جیسی شکل ہے اس عضو کی، نہ اس کا کام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی عضو کا تھا۔ تو ہمیں یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان کی طرف توجہ مولانا ظفر علی خان دلا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے۔ جس کے دل میں ذرا سی بھی فہم و فراست ہے، تھوڑی سی بھی عقل و دانش ہے، تو وہ اپنے جسم کو دیکھ کر، انسان اپنے آپ کو دیکھ کر اس پر یقیناً ایمان لے آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اور سب سے اچھی صورت میں، سب سے اچھے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اور پھر انسان کو یعنی صرف یہ ظاہری جو حسن ہے اسی سے نہیں نوازا کہ انسان خوبصورت نظر آتا ہے،
بلکہ اس کو معنوی حسن بھی عطا کیا ہے، اسے تمام مخلوقات سے زیادہ شعور و ادراک عطا کیا ہے، اسی لیے اسے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ جو اشرف المخلوقات ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ پھر اس کو عقل و دانش دے دی، اور اس کائنات میں انسان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل و دانش سے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں، ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں، اور اس عروج پر پہنچ گیا ہے کہ فرشتے بھی جو ہیں وہ اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں اس بات کی وضاحت کی ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اور پھر انسان کی اہمیت کا اندازہ اس شعر سے لگائیں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اور جتنی محنت آپ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا، تو انسان جتنی محنت کرتا ہے اتنا ہی وہ عروج حاصل کرتا ہے، اتنی ہی کامیابیاں اس کا مقدر بنتی ہیں، لیکن وہ کامیابیاں اس کی صرف ذاتی کوشش و کاوش سے نہیں طے پاتی، بلکہ وہ کامیاب اس لیے نہیں، اس کی اپنی ذاتی کوشش سے کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل نہ ہو۔ تو ہمیں انسان کی عظمت کو اسی بات سے واضح ہوگی کہ وہ اس عظیم خالق و مالک کا اعتراف کرے، اس پر ایمان لائے، اور زبان سے اس کا اقرار کرے اور عمل سے ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہی لائے بغیر انسان کہلا ہی نہیں سکتا۔ جو اپنے خالق کا اعتراف نہیں کرتا تو وہ پھر کیسا انسان ہے کہ اس کی عقل و دانش نے اسے اللہ تعالیٰ کا اعتراف بھی نہیں کرنے دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، اس کی اتنی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر، اپنے وجود کو دیکھ کر بھی جو انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عقل ناقص ہے، وہ اپنی عقل و دانش سے کام لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے پر مجبور ہو جائے گا۔ حمد کا تیسرا شعر ہے، نہیں موقوف خلاقی تیری اس ایک دنیا پر، کیے ہیں ایسے ایسے سینکڑوں پیدا جہاں تو نے۔ ظفر علی خان اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، صرف اس ایک دنیا پر جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، یہ جو ظاہری دنیا ہمیں ایک دکھائی دے رہی ہے، صرف تیری قدرت اس ایک دنیا تک محدود نہیں ہے، صرف تیری قدرت وہاں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ خلاقی پیدا کرنے کی قوت، تخلیق کی قوت، یعنی اے اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، تو جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، تو جو چاہے بنا سکتا ہے، اور اے اللہ تعالیٰ یہ جہان آب و گل تیری تخلیق اور قدرت کاملہ کا ثبوت ہے، اس کا نظارہ کرنے سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پہاڑ، دریا، ستارے، سیارے، سمندر، انسان، حیوانات، جمادات، سب تیری تخلیق کے نظارے ہیں، تیری تخلیق کے جلوے ہیں، اور اس کو دیکھ کر انسان بے اختیار اس کا قصیدہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ظفر علی خان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک دنیا ہمیں دکھائی دے رہی ہے، صرف یہ ایک ہی دنیا نہیں ہے، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس کائنات میں اس ظاہری دنیا کے اندر مزید دنیایں موجود ہیں۔ مثلاً آسمان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بظاہر ہمیں اپنے اوپر چھت کے طور پہ اپنے سر پہ ایک آسمان دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات پر ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، تو ایک آسمان دکھائی دیتا ہے، اس سے آگے دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور 7واں آسمان ہے، اور یہ آسمان جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس پر ستارے اور کہکشاں اور سورج اور چاند اور اس طرح کی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں۔ کچھ سیارے ہیں جو بظاہر ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، لیکن ان کو دریافت کیا گیا ہے، ان سیاروں کے اندر ایک الگ الگ دنیا آباد ہے، اور جو دوسرا آسمان ہے اس پر پتہ نہیں کیا ہے، تیسرے، چوتھے، ہر آسمان پر یقیناً اسی طرح اس کی قدرت کی نشانیاں موجود ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار انسان کو اور مسلمان کو، مومن کو خاص طور پر یہ کہا ہے کہ اس کائنات میں غور و فکر کرو، اس کائنات پر غور و فکر کرو اور نئی نئی چیزیں دریافت کرو۔
اب جیسے سمندر کو لیں، بظاہر لگتا ہے کہ اس میں پانی ہے اور مچھلیاں ہوں گی، لیکن صرف سمندر میں مچھلیاں اور پانی ہی نہیں ہے۔ جب ہم سمندر کی تہہ میں کوئی انسان اترتا ہے تو اس میں اتنے عجیب و غریب، اتنے خوبصورت اور اتنے حیرت انگیز پودے، درخت، چھوٹے چھوٹے پودے موجود ہیں، اور مچھلی کے علاوہ دیگر حیرت انگیز مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر پیدا کی ہوئی ہیں، اور ان کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس پانی کے اندر کیسے یہ نشو و نما پا رہے ہیں، اور ان پودوں کو جاندار چیزوں سے اور جانداروں کو ان سے جوڑ دیا ہے۔ اسی طرح اگر یہ زمین جو ہم جس پہ چلتے ہیں، بظاہر یہ زمین ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو اس زمین کی پتہ نہیں کتنی تہیں ہیں نیچے، اور ہر تہہ کے اندر ایک نئی دنیا آباد ہے، کہیں پانی ہے کوئی، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم یہ پہاڑوں کو، سمندر کو، زمین کو چیریں، ان کو یعنی ان کی تہوں کو کھنگالیں تو بہت سارے خزانے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں دفن رکھے ہیں، بہت ساری قیمتی چیزیں اس میں موجود ہیں، نباتات موجود ہیں، اس میں معدنیات موجود ہیں، بہت قیمتی پتھر موجود ہیں، جو انسان چاہے تو ان کو اپنے تصرف میں لا سکتا ہے، اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی حیرت انگیز چیزیں پیدا کی ہیں، اور ایک دنیا صرف پیدا نہیں کی ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ یہ جو ستارے دکھائی دے رہے ہیں ان سے آگے پتہ نہیں کتنی دنیایں ہیں جو موجود ہیں، اگر ہم غور کریں اور ان کو تلاش کریں تو یقیناً وہ بھی مل جائیں گی۔ جیسا کہ ایک اور شاعر نے کہا ہے، یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک۔ اور یہ جو جھلک دکھائی دے رہی ہے یہ محض یعنی اس کو اعتراف کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی خوبصورت چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا خالق ہے، اس نے بڑی شاہکار چیزیں تخلیق کی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تخلیق کو دیکھ کر جب تک خالق کا اعتراف نہ کیا جائے تو وہ بیکار ہے۔ جب آپ کسی تخلیق کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل بنانے والے کی، خالق کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو سراہتے رہیں، یہ بھی بہت اہم بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا اعتراف کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنانے والا ہے، کوئی ذات، کوئی ہستی ایسی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اسی نے اس کائنات کو خوبصورت اور اتنے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ تو ہم جب تک اس پر ایمان نہیں لے آتے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے تصرف میں لاتے بھی رہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو مولانا ظفر علی خان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرنا چاہیے۔ حمد کا 5واں شعر ہے، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ معرفت کا مطلب ہے پہچان، اور نور کا مطلب ہے روشنی۔ مولانا ظفر علی خان اس شعر میں بتاتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تیری عنایت اور کرم سے ہی ہمارے دلوں میں معرفت کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ اسی روشنی کی بدولت ہمیں تیری ہستی سمجھ میں آتی ہے، ہم تجھے پہچان پاتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، تو نظر نہیں آتا، یعنی تو نے خود کو بے نشان ہو کر دنیا کی ایک ایک چیز میں اپنی نشانیاں رکھ دی ہیں۔ ہم ان اشیاء کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر تیری معرفت حاصل کر لیتے ہیں، تیری معرفت ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ ہم تجھے پہچان لیتے ہیں کہ کوئی ذات ہے جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، ان تمام اشیاء کو، چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجسم، کسی جسم کی صورت میں مجسم طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم اسے پہچان سکیں، لیکن اس کائنات کی ہر چیز میں اس کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، جس کے ذریعے ہم اس تک پہنچ پاتے ہیں۔ یعنی تخلیقات کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو، اس کی تخلیقات کو دیکھ کر ہم خالق تک پہنچ جاتے ہیں، اسے پہچان لیتے ہیں۔ حمد کا 6واں شعر ہے، اثر تیری عطاؤں پر نہیں پڑتا خطاؤں کا، جسے پیدا کیا اس کو دیا ہے آب و نا تو نے۔ ظفر علی خان اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ انسان کتنا ہی خطا کار اور گناہ گار کیوں نہ ہو، خطا کا مطلب ہے گناہ، قصور، آب کا مطلب ہے پانی، اور نا کا مطلب ہے روٹی، آب و نا، پانی اور روٹی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دو بہت بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے حد رحیم و کریم ہے،
اس کی رحمتوں کا، اس کے کرم کا کوئی شمار اور حساب نہیں۔ وہ اس کائنات کی تمام جاندار چیزوں کو رزق فراہم کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے والا ہے، تیری عطاؤں کے راستے میں انسانوں کی خطائیں رکاوٹ نہیں بنتی۔ انسان تو ایک طرف اللہ کی ذات حشرات الارض اور حقیر سے کیڑوں مکوڑوں کو بھی رزق عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے پیدا کیا ہے اس کا وہ رازق بھی ہے۔ اس میں نیکوکار یا گناہ گار کی تخصیص نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ نیک لوگوں کو رزق دیتا ہے اور گناہ گاروں کو نہیں دیتا۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کسی گناہ گار کو، خطا کار کو بھوکا سوتے ہوئے دیکھا ہو، کہ یا غیر مسلم بھوکے سوتے ہوئے ہو، یا کافر جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں وہ لوگ کبھی بھوکے رہتے ہوں؟ نہیں، وہ لوگ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اس نے یہ دنیا خود تخلیق کی ہے اور وہ اس دنیا میں رہنے والے، بسنے والوں کا رازق اور مالک ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اس کائنات، اس ساری مخلوق کا رازق ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس کا رزق بھی اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس لیے وہ ساری مخلوق کو اپنا کنبہ سمجھ کر اسے رزق فراہم کرتا رہتا ہے۔ کوئی بھی مخلوق میں سے ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ گار ہونے کی وجہ سے رزق نہ دیا ہو۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ رزق اور موت دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً اپنے پاس ہی رکھی، کیونکہ رزق اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کا اختیار دے دیتا کہ وہ اسے جیسے چاہے تقسیم کرے، رزق کی تقسیم کا اختیار اگر مخلوق میں سے کسی کو دے دیتا تو شاید وہ سارے رزق پر خود ہی قابض ہو جاتا اور کسی دوسرے کو نہ دیتا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا رزق روک لیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ پر بھی کسی انسان کا، کسی مخلوق کا رزق نہیں روکتا، وہ اسے رزق دیتا رہتا ہے، اس کی محنت کے مطابق، اس کے کام کے مطابق اسے رزق عطا کرتا رہتا ہے، فراہم کرتا رہتا ہے، کبھی بھی اس کا رزق نہیں روکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کریم اور رحیم ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کریم ہے، سب سے کریم ہے، سب سے رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اگر گناہ گار اس سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور لیکن اس کا رزق گناہ گار ہونے کی صورت میں بھی اس کا رزق نہیں روکتا۔ وہ ایک شاعر نے بہت خوبصورت بات کہی ہے نا، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ یعنی ہم تو گناہ کرتے رہتے ہیں اور وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہتا ہے، انہیں چھپاتا رہتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ سراپا مغفرت ہے، وہ اس لیے کسی کے گناہ پر اس کا رزق نہیں روکتا۔ وہ سارے انسانوں کو، چاہے وہ کافر ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی عقیدہ رکھتا ہے، اس کی مخلوق میں، اس کے کنبے میں شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا کرتا رہتا ہے۔ حمد کا 7واں اور آخری شعر ہے، میں لا تقنطو کے نشے میں سرشار رہتا ہوں، سیاہ مستوں کو بخشی ہے حیات جاویداں تو نے۔ میں کہتے ہیں شراب کو، لا تقنطو کا مطلب ہے مایوس نہ ہو، لا نہ ہو، تقنطو مایوس، مایوس نہ ہو۔ سرشار مخمور، مست، سیاہ مست، سیاہ کار، گناہ گار، بدکار، حیات جاویداں ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی۔ اس آخری شعر میں مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تقنطو جو ہے، لا تقنطو جو ہے وہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ آیت اس طرح سے ہے، لا تقنطو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس شعر میں مولانا ظفر علی خان نے تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، سال اول میں، فرسٹ ایئر میں ہم نے پڑھا تھا کہ تلمیح کیا ہوتی ہے۔ تلمیح کا مطلب ہے کسی تاریخی واقعے کی طرف، کسی قرآنی آیات کی طرف، کسی قصے کی طرف، کسی حدیث کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ شاعر نے اس میں تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ تو اس میں قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لا تقنطو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔
اب اس میں یہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، اور ساتھ ہی اس منع کرنے کی وجہ بتائی ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں، یعنی کافروں کو کیونکہ اللہ کی بات پر یقین نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس سے مایوس رہتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو تو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ میں ایک گناہ گار بندہ ہوں، میں سیاہ کار ہوں، گناہ گار ہوں، میرے بہت سے گناہ ہیں، انسان ہے ہی خطا کا پتلا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن میں مایوس نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں میں ہر وقت تیرے فرمان کے مطابق اپنی بخشش کی آس کے نشے میں مست رہتا ہوں، سرشار رہتا ہوں۔ تو نے بہت سارے گناہ گاروں کو، عاصیوں کو، خطا کاروں کو بخشا ہے، ان کو ابدی زندگی سے نوازا ہے، جیسی زندگی تو نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے مخصوص کر رکھی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ تو اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے مجھے معاف کر دے گا، مجھے بخش دے گا، اور میرے گناہوں پر جس طرح میرے گناہ بے شمار ہیں اسی طرح تیری رحمت بھی بہت وسیع ہے، اس لیے میں پریشان نہیں ہوتا۔ میں تیری اس فرمان کو سچا سمجھتے ہوئے میں بہت اسی نشے میں، اسی سرشاری میں رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً میرے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو گناہ کر لینا اتنی بڑی اور اتنی بری بات نہیں ہے جتنا اس گناہ پر ڈٹے رہنا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو جاتا ہے، اس سے معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں ان کو ایسا کر دیتا ہوں جیسے وہ ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن معافی کا، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر وہ گناہ، وہ خطا، وہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی۔ تو جو انسان اپنی خطاؤں کو محسوس کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کر لیتا ہے، اس سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ یہ ایک شعر ایک اور شاعر کا بالکل اسی مفہوم کا ہے، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ ایک اور شاعر نے اس بات کو اس انداز میں بیان کیا ہے، پشیمانی ذریعہ ہو گئی بخشش کا اے واعظ، پشیمانی ذریعہ ہو گئی بخشش کا اے واعظ، بہے جب اشک تو بہنے لگا دریائے رحمت بھی۔ یعنی جب ہم آنسوؤں کا دریا بہا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو پھر وہ اپنی رحمت کا دریا بہا دیتا ہے، اور جو ان ساری خطاؤں کو، ان سارے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، ان کو دھو دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔